نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز نام دو چیزوں کا ہے. بولیے، نماز نام دو چیزوں کا ہے. خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے. اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا. بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا، سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے. فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، میری ثنا پوری کر لو، تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ قبول بھی ہو جائے. ثنا پڑھ کے لی، ثنا کر کے دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر کے لی. اب اس کی قبولیت کی بھی تو فکر ہوگی نا، کہ قبول بھی ہو جائے. ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی، اب یہ ثنا قبول بھی کر لے، یہ ثنا قبول بھی کر لے. تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ، تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ. ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو. اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو. اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے. ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے. تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں. بڑی توجہ سے چند چیزیں سنیں، پھر میں سوال کروں گا. پھر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ہم حنفی ہیں، ہم نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. کچھ ہمارے احباب اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. کچھ ہمارے دوست ہاتھ کا ارسال کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں. تاہم قیام کی یہ شکلیں اپنے اپنے فقہی مذہب کے مطابق. پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں. رکوع کے بعد آپ قوما، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. رکعتیں پوری کرنے کے بعد یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات، انتقالات. آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے باندھ لیے، یعنی آپ اپنی پہلی حالت کو بدلتے جا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. پھر آپ جھک گئے، پھر زمین پہ چلے گئے، سجدے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پڑھا، آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا. یہ ساری مختلف قسم کی جسمانی حرکات ہیں، انتقالات ہیں، یہ افعال ہیں. ان تمام افعال کو جمع کر دیں، اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، رکوع اور سجود میں، قعود میں جو پڑھا جاتا ہے سب شامل ہے. یہ ملا دیں تو اس کو نماز کہتے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے، یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان میں سے کسی ایک حرکت کا نام یا کسی ایک انتقال کا نام یا کسی ایک رکن کا نام، جتنا آپ کو بیان کیا، ان میں سے کسی ایک میں خشوع آیا ہے لفظ؟ سوچ لیں، غور کر لیں. خشوع اور خضوع ہے ان میں سے کسی میں؟ رقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف تضرع، رجوع ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، تسبیح، قوما، سجود، قعدہ، تسلیم، ساروں پہ دوباردار ذہن کو دوڑائیں، نگاہ میں لائیں. اور میں سوال یہ کر رہا ہوں، ان ساروں میں کہیں لفظ آپ نے سنا کہ یہ اس حرکت کا نام خشوع ہے، اس انتقال کا نام خضوع ہے، اس انتقال کا نام صدق اور اخلاص ہے؟ کہیں آیا یہ لفظ؟ اس کا نام اللہ کے حضور تضرع اور انکساری ہے. اس انتقال اور حرکت کا نام اللہ کے حضور رقت ہے، رجوع الی اللہ ہے، قلبی رغبت ہے.
توجہ اللہ ہے. کوئی نام آیا؟ اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے گنی یہ ایک اور مضمون ہے، اور جو ساری چیزیں میں نے سوال میں آپ سے پوچھی یہ کوئی اور مضمون ہے. یہ ساری چیزیں جو بعد ازاں پوچھی یہ نماز کی روح ہے. اب آپ کو میں نے مثال پہلے دے دی ہے نا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اب اسی مثال کو لے کے آگے چلیں تو نماز کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. یہ جتنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جتنے انتقالات ہیں، جتنے ہماری نماز کی حرکات ہیں، یہ نماز کا جسم ہے. ان میں ایک بھی روح صلاۃ نہیں ہے. یہ سارے مل کر نماز کے جسم کو مکمل کرتے ہیں. جیسے بازو کٹ جائے تو جسم نامکمل ہو جائے گا نا، ٹانگیں کٹ جائیں تو جسم نامکمل ہو گیا، کان ناک کٹ گیا تو جسم نامکمل ہو گیا، دھڑ ناقص ہو جاتا ہے نا. اس طرح ان میں سے کوئی رکن، کوئی فعل، کوئی حرکت اگر رہ جائے تو نماز کا جسم ناقص ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا. یہ سارے افعال ملا کر نماز کا جسم بنتے ہیں، اور جسم کبھی زندہ نہیں ہوتا روح کے بغیر. روح پڑے تو جسم زندہ ہوتا ہے، اور یہی روح ہے. جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے. ان جسمانی اعضاء میں سے کوئی عضو مس ہوتا ہے. جب موت واقع ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک جتنے عضو ہیں سب قائم دائم ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ صرف روح. جب روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو انسان نہیں کہتے، آپ اس کا عنوان بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں میت پڑا ہے. 5 منٹ پہلے تک اس کو میت نہیں کہتے تھے. اس کا عبد الکریم نام ہے، اس کا محمد صدیق نام ہے، اس کو مولانا محمد حسین آزاد نام ہے. 5 منٹ پہلے یہ مولانا محمد حسین آزاد تھے. روح نکلی، اب آپ کے کلیگ ہیں سارے کھڑے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں کہتا یہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو لے چلو. کوئی کہتا ہے؟ نہیں. کہتا ہے جی میت اٹھائیں. نام ہی بدل دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں، نام ہی بدل دیتے ہیں. اور عمر بھر جنہوں نے پالا پوسا وہ سارے فیملی کے لوگ کہتے ہیں جی دیر ہو گئی ہے، لے کے چلو، جلدی چلو، دیر ہو گئی. اب گھر میں رکھنے ہی نہیں دیتے، گھر میں رکھنے نہیں دیتے. شفیق کہتے ہیں لے چلو، دیر ہو رہی ہے. اس کو جا کے گڑھے میں، قبر میں، اس کا نام قبر ہے، مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے سارے گھر پلٹ آتے ہیں. اس کی اولاد میں کبھی کوئی اولاد ایسی دیکھی جو کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا اب زندگی پر، اپنے باپ کے پاس رہوں گا. یا باپ پیچھے رہ جائے، جوان بیٹا جائے، کوئی باپ دیکھا کہ میں نے تو زندگی بھر ادھر ہی رہنا، ادھر ہی مرنا ہے. وہ محبت کرنے والے کہاں گئے؟ وہ ایک دوسرے پر مر مٹنے والے کہاں گئے؟ باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، ایک دوسرے پر مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے. ہر کوئی اس کو مٹی کے نیچے قبر کے گڑھے میں دفن کر کے واپس پلٹ کے گھر آ رہا ہے. اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، رشتے ہی بدل گئے، احساسات کی دنیا ہی بدل گئی، تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی. کس شے نے بدل دیا؟ وہ ایک شے تھی جو نظر کبھی کسی کو نہیں آئی تھی. ایک چیز تھی جو اس کے اندر تھی، نظر کسی کو نہیں آئی تھی. نظر وہی کو چاہتا تھا، پہلے بھی وہی تھا، اب قبر میں لیٹایا جانے والا بھی وہی ہے. جو کچھ نظر آتا تھا وہ تو جوں کا توں ہے، اور جو کچھ نکل کے گیا ہے وہ تو نظر کبھی نہیں آئی تھی، وہ نظر ہی نہیں آئی تھی. تو پتا چلا جو شے نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا.
اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. حقیقت وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، اوجھل رہتی ہے نگاہوں سے، دکھائی نہیں دیتی. پتا چلا جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں، جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں. انسان سے بڑھ کر پھر اور فیصلہ کیا کرنا ہے؟ حقیقت وہ تھی جس نے انسان کو انسان بنا رکھا تھا، جس نے باپ بنا رکھا تھا، جس نے بیٹا بنا رکھا تھا، جس نے پیار پیدا کر رکھا تھا، جس کے ساتھ احترام تھا، جس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے سوتے تھے. وہ کوئی شے تھی اس کے وجود کے اندر. ہم نے اس شے کو بھلا دیا ہے، اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، اور ہم پجاری بن گئے ہیں اس جسم کے مادی عرضی سراپا کے، جو نطفہ پلید سے تشکیل پا کے جوان ہوا ہے. اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں جو من روحی اس مولا کے گھر سے آئی ہے، جس کا چراغ جلایا گیا تھا اس جسم کے اس حجرے میں، اس جسم کے کوٹھے میں، جس نور کا چراغ جلایا گیا تھا. وہ جو نظر تو نہیں آتی تھی مگر نکلی تو آنکھیں پھر گئیں، رشتے بدل گئے، نام ہی بدل گیا. یہ فرق آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو فرق انسانی زندگی اور موت کی مثال سے سمجھے، پلٹ کر آ جائیں، یہی فرق نماز کے جسم اور نماز کی روح میں ہے. نماز کا جسم تو ہو گیا مگر جس میں خشوع نہ تھا، جس میں خشوع نہ تھا، جس میں رجوع نہ تھا، جس میں صدق نہ تھا، جس میں اخلاص نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور تضرع نہ تھی، جس میں رکت نہ تھی، جس میں گریہ نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور طلب نہ تھی، جھکاؤ نہ تھا، انکساری نہ تھی، ابدیت نہ تھی، وہ نماز کا جسم رہا اور روح سے خالی رہی. یہ جو فرق ہے دونوں میں، نماز کی مثال آپ نے سمجھ لی. وہ جس کو خشوع، خضوع، تضرع، صدق، اخلاص، توجہ کہا میں نے، وہ نماز کی طبیعت ہے. جو ارکان کی یہ نماز کا جسم ہے، اور اس کے اندر کی یہ کیفیات، اس کے اندر کے یہ احوال، یہ عبادت الہی اور نماز کی طبیعت ہے. یعنی باطنی کیفیت یہ طبیعت ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب یہ آتے ہیں تو بعث اللہ ملائکۃ معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب. تو اللہ تعالی خصوصی ملائکہ کو اتار دیتا ہے. ویسے تو وہ پورا ہفتہ رہتے ہیں اور ہر مجلس الصلاۃ اور مجلس ذکر میں رہتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی ہر مجلس میں اور اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اور نصیحت کی، خیر کی، تقوی کے بیان کی ہر خیر کی مجلس میں رہتے ہیں. مگر ان 2 ایام میں اللہ تعالیٰ خاص ملائکہ کو مبعوث فرماتا ہے اور انہیں چاندی کی بنی ہوئی کتابیں، رجسٹر چاندی کے بنے ہوئے دے کر بیچتا ہے اور سونے کے قلم دے کر بیچتا ہے. چاندی کے صحف کتب ہوتی ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ وفی روایت یوم الجمعہ، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن. اور کیا کرتے ہیں؟ یکتبون، کیا یکتبون، وہ درود پاک لکھتے ہیں، من اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتبون یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ان 2 دنوں میں وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود پاک حضور پر کس نے بھیجا ہے. عدد لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ. کیوں کہ جمعہ کی شام کو خصوصیت کے ساتھ یہ ریکارڈ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. چونکہ جمعہ کو ریکارڈ پورے ہفتے کا بھی اور بطور خاص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا پیش ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کے اکرام کے لیے اہتمام کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کے درود پاک اور سلام کا ریکارڈ پیش ہو تو وہ بھی چاندی کی کتب اور سونے کے قلم سے لکھا ہوا پیش ہو. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثر الصلاۃ علی، جب جمعہ کی رات آ جائے اور جمعہ کا دن آ جائے تو لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر دیا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو. میں ہوں ایک تو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جب تک میں اور تو 2 ہیں اس وقت تک تو موسیٰ دیکھا نہیں جا سکتا. یہ تو میں اور تو کی دوئی ختم ہوگی اور دوئی اکائی میں گم ہوگی، فقط میں ہوں گا تو دیکھا جائے گا. اس لیے مجھے دیکھنے والے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، مجھے وہ دیکھ سکتا ہے جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے. تو موسیٰ تو نے چونکہ کہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جب تک تیری میں مجھ میں فنا نہ ہو جائے اس وقت تک جلوہ آشکار نہیں ہوگا. اور جب حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا معراج کی شب کے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، اور دیکھا اس طرح کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی. تو یہ جو اللہ نے حضور کے دیکھنے کی تصدیق کی، اس حکم کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ معراج کی شب قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، خدا کا جلوہ مصطفیٰ خدا کی آنکھ سے کر رہا تھا. خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا. ہائے ہائے ہائے، خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا. تو یہ ایک کیفیت ہے فنائیت کی. کیا کیفیت ہے؟ فنائیت کی. یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، یہ ہے مشاہدہ میں دیکھنے میں فنائیت. ایک غزل بھی ہے، انڈیا کے کسی شاعر کی غزل ہے، تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں. من تن شدم تو جاں شدی، تو من شدم من تو شدی، تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. تو یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت. اور یہ تو ہے اونچے لوگوں کی بات. کیا؟ اونچے لوگوں کی بات. ہم جو زمین پہ پھرتے ہیں، وہ زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے سفر کی ابتدا تو ذکر سے ہوگی، یاد سے ہوگی. تو یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک جا بات پہنچتی ہے، یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک بات پہنچتی ہے. لہذا تو آئیے پھر آج ذکر کی بات کریں، ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو اپنا لیں، اور رمضان کا مہینہ ذکر پر محنت کریں، اتنی کریں کہ ذکر رچ بس جائے اور پھر سب کو چھوٹے پر ذکر نہ چھوٹے. پھر یہ تسلسل اگر جاری رہے، ذکر کا تسلسل جاری رہے تو پھر اس میں درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، بڑے بلند ہوتے ہیں درجے. اور یہ ایک تو ہے نا کہ کہنا کہ پھر وہ جب فنائیت ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے تو اس کے انوار وارد ہوتے ہیں. پھر انوار وارد ہوتے ہیں تو صرف شعور ہی ختم نہیں ہوتا کہ میں نہیں ہوں، یہی ختم نہیں ہوتا، وجود ہی کا عدم ہو جاتا ہے. یعنی وجود پر بھی اس کے انوار وارد ہوتے ہیں اور وہ کیفیتیں وارد ہوتی ہیں.
اور فنائیت جب تام ہوتی ہے تو جسم اور وجود میں بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ، مسجد میں دارالعلوم تھا تو مذاکرہ ہو رہا تھا، فلسفے کی کتاب اساتذہ طلباء کو پڑھا رہے تھے، فلسفے شمس بازغہ پڑھا رہے تھے، صدرہ پڑھا رہے تھے، کتابیں پڑھا رہے تھے۔ کتاب پڑھاتے ہوئے ایک بحث آ رہی تھی آسمانوں کی، کہ یہ جو آسمان ہیں ان کی میکنگ، ان کی فارمیشن یا ان کی جو ایگزسٹنس ہے یہ کس طرح کی ہے، ان کا وجود۔ تو پرانے یونانی فلسفے میں جو گریک فلسفی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ سخت مادی اجرام ہیں، جسم ہیں، اور یہ پھٹ بھی نہیں سکتے، کھل بھی نہیں سکتے، اور کھلے ہوئے بند بھی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ ایک ایسے اجرام ہیں کہ ان میں خرق اور التیام محال ہے، پھٹ کے کھل بھی نہیں سکتے اور کھلے ہوئے مل بھی نہیں سکتے۔ اس بحث پر سبق ہو رہا تھا تو طلباء اپنے اساتذہ سے، استاد سے، جو ان کے فلسفی استاد تھے، ان سے سوال کرتے تھے اس پر کہ اگر یہ بات درست ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی معراج پر گئے جسم اقدس کے ساتھ اور آسمانوں سے 7 آسمانوں کے پار گئے، تو بتائیے پھر جسمانی طور پہ اس آسمانوں سے پار کیسے چلے گئے اور واپس کیسے آ گئے؟ اگر آسمان مادی ہیں اور ان میں پھٹنا اور ملنا مشکل ہے تو کیسے گئے آ کر؟ ناممکن ہے تو کیسے ہوا؟ اب استاد فلسفے کی زبان میں دلائل دے رہا تھا اور طلباء کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، طلباء غالب تھے، استاد مغلوب ہو گیا، طلباء بچھاڑ کر رہے تھے اعتراضات کی اس اصول پر، اور استاد بات سمجھا نہ سکا۔ ساتھ ہی ایک فقیر، ایک ولی اللہ تھے حضرت خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ، ان کا لقب تھا رسول نما، اس لیے کہتے تھے کہ جب موج میں آ جاتے کسی پر تو اس کو پکڑ کے آقا کی کچہری دکھا دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دکھا دیتے تھے، کچہری دکھا دیتے تھے۔ یہ کچہری دکھانے کی بات بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں، اس کو روکتا ہوں، تھوڑی کچہری کی ذوق کی بات سنا دوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بزرگ تھے، بزرگ، انہیں حضور علیہ السلام کی ہر رات زیارت ہوتی تھی، ہر رات آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، اتنے ولی اللہ تھے۔ حج پر آئے، مکہ معظمہ سے حج کر کے مدینہ روانہ ہوئے، تو اس زمانے اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، تو ایک 9-10 سال کا یا 11 سال کا بچہ تھا، سید زادہ آل رسول بچہ تھا، 10-11 سال کا، اس کا اونٹ تھا اور مدنی تھا، مدینہ کے سادات میں سے، آل رسول میں سے بچہ، غریب گھرانے تو محنت مزدوری کرتے تھے، اس کا اونٹ تھا، تو انہوں نے سودا کر لیا ٹھیکہ، تو اس سید زادے کے اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ چل پڑے۔ وہ معصوم بچہ تھا، سفر کیا ہوا، اس کو جگہ جگہ نیند آ جاتی، تو یہ جلالی آدمی تھے، تو وہ پھر جو نیند آ جاتی پکڑ کے جھنجھوڑ دیتے کہ میں نے مدینہ پاک پہنچنا ہے اور تم سو رہے ہو اور مجھے دیر کر رہے ہو، میں نے نماز پر پہنچنا ہے، جھنجھوڑ دیتے، معصوم بچہ اٹھ جاتا، پھر چل پڑتا، اس کو آگے پھر اونگ آ جاتی، پھر اس کو دھکا دے دیتے، پھر اونگ آ جاتی، پھر مکہ مار دیا۔ بالآخر جب اس کو نیند آئی تو انہوں نے زور سے تماچا دے مارا اس بچے کے منہ پر، بچہ گر گیا، مدینے کے سادات میں سے معصوم بچہ وہ گر پڑا، اٹھ گیا۔ تو اس کے بعد یہ مدینہ پہنچ گئے اور آقا علیہ السلام کی زیارت اسی رات سے بند ہو گئی، آقا علیہ السلام کی زیارت اسی رات سے بند ہو گئی۔ پھر مدینہ طیبہ آئے، انہوں نے پھر جو جتن کیے، منت سماجت کی، استغفار کیے، توبہ کیے، نفل پڑھے، تلاوت کی، درود پاک پڑھا، جو کچھ ہو سکا کیا، مگر معافی نہیں ہوئی۔ جتنے اولیاء کی خبر ملی ان کی بارگاہ میں گئے، جتنے اہل اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہر ایک نے سفارش کی، درخواست کی آقا کی بارگاہ میں، مگر زیارت بحال نہیں ہوئی۔ معافیوں کی حد کر دی، زیارت نہیں بحال ہوئی۔ رو رو کے ان کی بری حالت، کھانا پینا چھوٹ گیا، سونا چھوٹ گیا، کئی دن گزر گئے، ہزاروں قطار روتے ہی رہتے اور زمین بھیگتی رہتی، جو کچھ ہو سکا معافی نہیں ملی۔ اس وقت کسی نے بتایا کہ ایک مجذوبہ مائی رہتی ہے، ایک مائی مجذوبہ خاتون ہے، تو باب السلام کے سامنے پرانے زمانے میں شار عینیہ ہوتی تھی مسجد نبوی میں، اور وہ شار عینیہ باب السلام کے آگے پرانے مدینہ پاک کی سبزی منڈی کو جاتی تھی۔ میں نے وہ سبزی منڈی، شار عینیہ، وہ سب علاقے اس زمانے میں دیکھے ہوئے ہیں، اور میں وہاں گھومتا رہتا تھا 63 میں جب گیا تھا۔
تو وہ ایک خاتون آتی تھی وہاں سے، اور پچھلی رات وہ آقا کے گنبد کی زیارت کے لیے باب السلام تک آتی، پھر چلی جاتی، اور ساری رات وہ اس طرح الٹے پاؤں پھر کے حضور کے گنبد کے دیدار کا وظیفہ کرتی تھی۔ مجذوبہ کچہری کی حاضری والی بڑی کامل ولی اللہ تھی۔ کسی بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ سب اہل مدینہ اولیاء ناکام ہو گئے، اب صرف مائی صاحبہ ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ مائی صاحبہ کے قدموں میں جا کے گر پڑے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، بڑی دیر خیال نہیں کیا، پھر وہ عجیب کیفیت میں آ گئیں اور اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں روتا ہے؟ تو پھر عرض کیا کہ میری حاضری بند ہو گئی، حضور ناراض ہو گئے، یہ گستاخی ہو گئی تھی۔ معافی مانگی انہوں نے، پھر ساری داستان سنائی۔ جب معافی کی صورت ہو گئی، اذن ہو گیا تھا، اس کے بازو پکڑا، اس فقیر کا بازو پکڑا، فرمایا شف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں کھولو دیکھو یہ محمد رسول اللہ ہے، اور بیداری کے عالم میں حضور کی کچہری میں پہنچا دی، اور کہا اب یہاں حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لو۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آ گئے۔ تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو حضور کی کچہری میں پہنچا دیتے ہیں، پکڑ کے دکھا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں عمر پر ترستے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو، اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو وہ خواجہ رسول نما جس پر فیض کرتے اور موج میں آتے تو حضور کی کچہری دکھا دیتے تھے۔ تو وہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، اساتذہ اور طلباء کا اور استاد کا تکرار سن رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر آقا آسمانوں سے پار کیسے چلے گئے اور واپس کیسے آئے، استاد صاحب کو جواب نہیں آ رہا۔ تو خواجہ رسول نما جلال میں آ گئے۔ کیا؟ میں نے کہا کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد، اگر ذکر کرتے رہیں اور ذکر میں فنا ہوتے رہیں اور ذکر میں ہر خیر کو بھول جائیں، اور بھولتے 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 ذکر میں محویت ہوتی ہے، محویت بڑھتے بڑھتے انہماک بنتا ہے، انہماک بڑھتے بڑھتے استغراق بنتا ہے، بندہ محو ہوتا ہے، پھر منہمک ہوتا ہے، انہماک سے بڑھ کے اس میں غرق ہوتا ہے، اور ذکر کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، ذکر کی موجوں میں غرق ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ذکر کی موجیں ہوتی ہیں، نیچے بھی ذکر کا سمندر ہوتا ہے، دائیں بائیں ذکر کا پانی ہوتا ہے، اور مچھلیوں کی طرح ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں ذاکر تیرتا پھرتا ہے۔ جب مستغرق ہوتا ہے ذکر میں تو ذکر کی لہریں اپنی کیفیتیں اس کے جسم پر وارد کرتی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے استغراق سے آگے نوبت آتی ہے کہ استہلاک ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے ذکر میں۔ جب فنائیت شروع ہوتی ہے تو پھر غیر خدا ہر ایک کو بھول جاتا ہے، وہ رہتا ہے دنیا میں، اللہ کا ذکر یوں کرتا ہے کہ جس دنیا میں رہتا ہے گویا وہ دنیا نظر نہیں آتی، دنیا کا وجود، دنیا کا شعور، پہلے دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی تمنا، یہ اس کے دل سے محو ہوتی ہے، مٹا دیتا ہے، تمنا مٹاتا ہے، مٹاتے مٹاتے پھر وجود مٹا دیتا ہے، پھر وجود نظر نہیں آتا، سوائے اللہ کے ذکر کے دنیا کی کوئی شے نہیں دیکھتا۔ جب دنیا محو ہو جائے، مٹ جائے، تو پھر فنائیت اس کے اپنے وجود پہ وارد ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اپنا دھیان چھوڑنے لگتا ہے، اپنا چوک و چوبند رہنا چھوڑنے لگتا ہے، بناؤ سنگار چھوڑنے لگتا ہے، ساری باتیں چھوڑتا چھوڑتا پھر وہ وقت آتا ہے کہ اپنے وجود سے صرف نظر کر لیتا ہے، پھر اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے، یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ وجود میرا ہے یہ نہیں، تو وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، پھر فنائیت ذکر الہی کی وارد ہوتی ہے، تو خیال سے ختم تو ہو گیا تھا، اب اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، وجود اثرات سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیفیت بھی بازوں پر آتی ہے جب فنائے تام کے بعد مقام بقا پہ پہنچتے ہیں تو وجود اپنی ذات سے بھی فنا ہو جاتا ہے، وہ پھر کیفیات وجود پر طاری ہوتی ہے۔ تو خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا، تو فرمایا، استاد سے پوچھا بچے کیا کہتے؟ کہنے لگے حضرت یہ کہتے حضور جسمانی طور پر آسمانوں کے پار کیسے چلے گئے، واپس کیسے آ گئے؟ طلباء کو فرمایا میرے ساتھ آؤ، سب طلباء کو اٹھا لیا، اٹھا کر شاہی مسجد دہلی کی تھی، بہت بڑی پکی دیوار تھی، سامنے پکی دیوار میں کھڑا کر دیا طلباء کو، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے،
ऐसे घुमाते थे, घुमाते हुए मस्जिद, शाही मस्जिद की पक्की दीवार के पार भी चले गए, वापस भी चले गए। फरमाया ऐसे चले गए थे वैसे आ गए थे। इसलिए कि जिस्म फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, रूह की तरह लतीफ हो जाता है, रूह की तरह लतीफ हो जाता है। तो जिस तरह एक्सरेज जिस्म के सामने जब एक्सरे आप करते हैं तो वो क्या होती है, रेज होती है। तो रेज इस जिस्म से अंदर गुजर जाती है और अंदर की तस्वीर खींच के ले आती है। फिर जब एक्सरेज जहां काम न करें तो उसके बाद फिर आगे MRI होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है मैग्नेट की, जहां इलेक्ट्रिक रेज काम न करें फिर मैग्नेट काम करता है और वो बारीक बारीक नसों और खून की शरियानों और दिमाग और जिस्म के बारीक बारीक खुलियों तक की तस्वीर खींच के ले आता है, मादी जिस्म के पार चली जाती है। तो इंसान की बनाई हुई रेज अगर आर पार चली जाती हैं तो जब इस जिस्म पर अल्लाह के जिक्र की रेज वारिद होती है, अल्लाह के जिक्र की और अल्लाह की याद की रेज वारिद होती है, उसका रेजोनेंस होता है, उसकी तजल्लियां, उसकी रेज क्या है, उसकी तजल्लियात हैं, उसकी रेज क्या है, उसकी तजल्लियात हैं। और ये वही तजल्लियात हैं कि जिसने अल्लाह ने एक तजल्ली फेंकी और पूरे सीना रेजा रेजा होकर जमीन पे गिर पड़ा था, एक तजल्ली से रेजा रेजा हो गया। तो ये फिर तजल्लियात जब गिरती हैं बदन पर तो बदन नहीं रहता, देखने में बदन होता है मगर उसकी कैफियत बदल जाती है। तो बंदा फिर हकीकत में अपने आप को भी भूल जाता है। तो वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत, फिर सब कुछ भूल जाता है। ये सफर है, तो हमने तो सफर की इब्तिदा करनी है, लिहाजा इसकी अहमियत बयान कर देता हूं ताकि इब्तिदा तो हो जाए, फिर जिसको जितना सफर नसीब है अल्लाह अता कर देगा। हाज़रीन मोहतरम, हर इबादत का एक अजर है, हर इबादत का एक अजर है। नमाज पढ़ते हैं अजर है, रोजा रखते हैं अजर है, ज़कात देते हैं अजर है, जिहाद करते हैं अजर है, तिलावत जो भी एक इबादत करते हैं उसका एक अजर है। तो आप पूछेंगे तो हमें आप जिक्र पे लगा रहे हैं तो जिक्र का अजर क्या है? किसी का अजर गुनाह माफ होते हैं, किसी का अजर दर्जात बुलंद होते हैं, किसी इबादत का अजर नेकियां बुलंद होती हैं, किसी इबादत का अजर रिज़्क वसी होता है, किसी इबादत का अजर मुश्किलात चल जाती है, किसी इबादत का अजर कुछ और किसी का कुछ। जन्नत मिलती है, जन्नत अदन मिलती है, जन्नतुल फिरदौस मिलती है, तो अजर है। तो सवाल पैदा होगा कि अल्लाह का जिक्र करें, अजर से पहले अजर बड़ा है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि सौदा बस ऐसे ही निकल जाए। सौदा बताने से पहले कि इसका जिक्र करोगे तो मिलेगा क्या, इसके बताने से पहले वादा करते हैं, सौदा तो करें ना। ऐसे ही मैं अगली चीज दिखा दूं, आपकी जिक्र की कीमत में मिलेगा क्या, वो मैं ऐसे ही दिखा दूं, तो पहले तो करें कि खरीदार हैं या नहीं। हाथ खड़ा करें जो खरीदार है, थोड़ा ज्यादा जितनी तौफीक को करें, बस करते रहें, जाकिर बन जाएं। क्या? जाकिर बन जाएं। तो सौदा फिर बता दूं कि जिक्र करेंगे तो मिलेगा क्या है? लो, अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया, सौदा अपना बता दिया, फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। हर इबादत का अजर जुदा है। किसी इबादत से जन्नत मिलती है, किसी इबादत से अजर मिलती है, किसी इबादत से दर्जा मिलता है, किसी इबादत से नेकियां मिलती हैं, किसी इबादत से रिज़्क में वुसअत मिलती है। हर शय मुख्तलिफ इबादतों से मिलती है। और जिक्र से क्या मिलता है? अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र अर्श पे करूंगा। जो बंदा जमीन पर मेरा जिक्र करता है, अल्लाह पाक ने फरमाया अर्श पर मैं उसको याद करता हूं। तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूं। और हदीस पाक में है, अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और यह हदीस कुदसी है, आना इंद ज़न्ने अब इंदी बी, आना इंद ज़न्ने अब्दी बी। मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे ही हो जाता हूं। चलो, मौज हो गई। आप पूछते हैं ना कि अल्लाह हमारे साथ कैसा बर्ताव करे, सवाल करते हैं, अल्लाह हमारे साथ मेहरबान हो जाए, अल्लाह हमारे साथ बड़ा करीम हो जाए, हमारे साथ बड़ा शफीक हो जाए, अल्लाह हमारे ऊपर बड़ा लुत्फ व करम करने वाला बन जाए, तो मैं क्या करूं? जवाब सुन लें, अल्लाह पाक ने ये बात अपने पास छोड़ी नहीं, आपको दे दी। उसने फरमाया आना
عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لے میں اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہوں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے ہیں؟ تو میں جیسا گمان جیسا چاہو مجھے ویسا ہی ہو جاتا ہے، بس۔ تو ہمارے اوپر چھوڑ دیا، ہائے ہائے ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اب ایک ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، 100 یادیں اور بھی گسیڑی ہوئی ہیں، ادھر بھی بات کی ادھر بھی کی ادھر بھی کی، دل میں لالچ بھی کیا، تکبر بھی کیا، مال دولت بھی، دنیا بھی، یہ حرص بھی، اوے فلاں ڈنگان بھی چھوڑ دیو پرے چکتے ہوئے کہ بلایا نہیں کرو، ادھر بھی گالی گلوچ، اس کو بھی برا بلا، اس کو تھپڑ، اس کو ساتھ غیبت، اس کے ساتھ کم توڑ، اس کی چوری چکاری، اس کے ساتھ زیادتی، اس کو گالی گلوچ، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ اللہ 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 استغفر اللہ یہ بھی چلتا ہے۔ تو اگر ہم نے ایسا کر رکھا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے میری بڑی مخلوق ہے، میں نے مچھلیوں کو بھی رزق دینا، پرندوں کو بھی دینا، چرند کو بھی دینا، بکریوں کو بھی، شیروں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتوں کو بھی، میں نے دنیا بھی چلانی ہے، ٹھیک ہے تو بھی ہے، واہ بھائی واہ شاباش تو بھی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسے میرے ساتھ تم چاہو میں ویسے ہو جاتا ہوں۔ اور اگر ایک ایسا ہو جائے بندہ وہ کہے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں بس تو میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ ہی بیٹھ جا، کیا ہائے ہائے، ایک ایسا گمان کر لے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں بس تو میرے ساتھ بیٹھا رہے، میرے ساتھ بیٹھا رہے، میں تیرے ساتھ بیٹھا رہوں، میں تیرے ساتھ جڑا رہوں، تو میری بات سنے میں تیری سنوں، ہم جڑ کے بیٹھیں، میں تیرے ساتھ رہوں، تیرے پاس رہوں، تو میرے پاس رہے، کہیں اور نہ جا۔ گمان ہے نا بندے کا، جیسے چاہے کر لے، تو کہیں اور نہ جا، میرے پاس رہے۔ تو اس کا جواب دیا اللہ پاک نے، فرمایا اللہ پاک نے انا ما عبدی اذا ذکرانی وانا جلیس من ذکرانی، اس نے کہا مولا بس تو میرے ساتھ رہے۔ اللہ نے جواب دیا میرا بندہ جب یکسوئی سے میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، وانا جلیس من ذکرانی، اور جو بندہ میری یاد کرے، مگر یاد میں نے بتائی کہ پھر یاد بھی اسی کی ہو کے کرے، ڈوب کے کرے، بھول کے کرے، ہر ایک کو فنا ہو کے کرے، جب اس کی یاد کرے تو فرمایا میں اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرانی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہم نشین ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا اہل ذکری اہل مجالستی، میرا ذکر کرنے والے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھنے سے تو رہے، دیکھنے سے تو رہے، مگر فرمایا میرا ذکر کرنے والے بولیے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں ان کا جلیس، ان کا ہم نشین ہوں۔ تو جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر بندہ مجھے اکیلے بیٹھ کے میرا ذکر کرے، تنہا بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہو، اگر بندہ اکیلا بیٹھ کر ڈوب کر تنہا میرا ذکر کرے تو اللہ پاک نے فرمایا میں بھی پھر عرش پر تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرا بندہ اگر ذکر کرتا ہے نا مجھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اکیلے، اگر اس کا نام فرید ہے تو وہ آگے اللہ پاک جواب میں کہتا ہے یا فرید یا فرید یا فرید۔ قرآن مجید اور حدیث متفقہ، بندہ کہتا ہے میرے مولا، وہ جواب میں کہتا ہے جی میرے بندے۔ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک قدم چل پڑے، ایک قدم چل پڑے میری طرف، میری قربت کی طرف، تو میں 70 قدم اس کی طرف چل پڑتا ہوں۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب یعنی گمان سے بھی بڑھ گیا معاملہ، کیا معاملہ گمان سے بھی بڑھ گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر کرو میرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرو۔
कसरत के साथ किया करो। और फिर इरशाद फरमाया आले इमरान में, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े हों तब भी जिक्र करते हैं, बैठे हों तब भी जिक्र करते हैं, लेटे हों तो करवट के बल तब भी जिक्र करते हैं। और मैंने कहा था कि हमारे ईमान पर निफाक, मुनाफिकत की गर्द है जिसने हमें गाफिल कर दिया है अल्लाह के जिक्र से। इसको कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सूरह निसा में फरमाया, मुनाफिकों का जिक्र करते हुए, क्या मुनाफिकीन का जिक्र किया है, मुनाफिकीन का, उनके लिए फरमाया ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिकों की अलामत है कि अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं, बहुत थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का। जो बिल्कुल नहीं करते वो काफिर हैं, जो बिल्कुल नहीं करते वो काफिर हैं, और जो गफलत में रहते और बहुत कम जिक्र करते हैं अल्लाह का वो मुनाफिक हैं, वो मुनाफिक हैं। और मोमिन कौन है? वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात। मोमिन कौन है? अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। जो मर्द हैं तो कसरत से अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, औरतें हैं तो कसरत से अल्लाह का जिक्र करती रहती हैं। फरमाया ये ईमान वाले हैं। और जो ऐसा करते हैं अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीम, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत तैयार कर दी और अजर अजीम तैयार कर दिया। और मोमिनों की कैफियत यह है कि अल्लाह का जिक्र करते और जिक्र इलाही की कैफियतों से, लज्जतों से, हलावतों से, तासीरात से उनके दिल, उनके रूह, उनके बातें इस तरह सरशार होते हैं। फरमाया वबश्शिरिल मुख़बितीन, वो अल्लाह के जिक्र की वजह से खुशू और खुजू वाले हो गए, उनके दिल टूटे टूटे हो गए, शिकस्ता दिल हो गए हैं, उनके दिलों में रौनक नहीं रहती। जो अल्लाह का जिक्र करता है अलामत है, उस दिल में रौनक नहीं रहती। जो अल्लाह के जिक्र के असरात अपने दिल पर वारिद करता है उसके दिल में सख्ती नहीं रहती। जो अल्लाह के जिक्र की कैफियत से और लज्जतों से और हलावतों से और अल्लाह के जिक्र की शराब के जामों से भर भर के पीता रहता है, उसके दिल में शकावत नहीं रहती, उसके दिल में सख्ती नहीं रहती, उसके दिल में बदबख्ती नहीं रहती, उसके दिल में तकब्बुर नहीं रहता, रौनक नहीं रहती। वो क्या? उनके दिल, वो टूटे दिल वाले होते हैं, उनके दिल नर्म होते हैं, उनके दिल गुदास होते हैं, हर वक्त रोने के किनारे पे रहते हैं, हर वक्त रोने के बॉर्डर पे रहते हैं, हर वक्त रोने के करीब रहते हैं। कोई बात छेड़ दे, यार की बात हो जाए तो बस आंखें छलक पड़ती हैं, आंखें छलक पड़ती हैं और दिल दहल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म लड़क जाता है और पूरा जिस्म अल्लाह के जिक्र के साथ एक कैफियत बन जाता है। फरमाया वबश्शिरिल मुख़बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, खुशखबरी सुना दें उन खुशू खुजू वाले दिलों को कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं, लड़क जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में है कि जिक्र करने वाला गाफिलों के अंदर मेरा जाकिर, गाफिलों के अंदर मेरा जाकिर, जिक्र करने वाला, मुझे याद करने वाला ऐसे है जैसे सूखे टूटे दरख्तों के जंगल में कोई एक सरसब्ज दरख्त खड़ा हो। एक जंगल हो, हर तरफ सूखे दरख्त हो, खुश्क तने हो, टहनियां खुश्क हो, टूटे खुश्क और हर किस्म के सूखे दरख्त और पौधे हो, कहीं सब्जी हरियाली नजर ना आए। उस सूखे जंगल में एक सरसब्ज और शादाब दरख्त नजर आए तो देखे फिर उस दरख्त की कीमत क्या होगी, उसके साये का आलम क्या होगा। फरमाया गाफिलों की दुनिया में और गाफिलों के हुजूम में मेरा जिक्र करने वाला उस सरसब्ज और शादाब दरख्त की तरह होता है। हाय हाय, हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अनस रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा कराम से, भाई जब तुम जन्नत के बागात के पास से गुजरो, जब तुम जन्नत के बागात के पास से गुजरो तो रुक कर थोड़े से उन बागात में से फल खा लेना, चर लेना, चर लेना यानी फल मेवा थोड़ा थोड़ा हर दरख्त से उतार के खाते जाना। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह मा रियाजुल जन्ना,
وہ جنت کے باغات کون سے ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا پھل میوہ کھاتے جانا؟ آپ نے فرمایا حلقہ ذکر، وہ ذکر کے حلقے ہیں، میرے ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں، وہ مجلسیں، حلقات الذکر، وہ مجلسیں، وہ حلقے جہاں اللہ کا ذکر ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے باغات ہوتے ہیں، ان پر پھل اور میوہ لگتا ہے، محبت کا پھل، معرفت کا پھل، اللہ کے شکر کا پھل، اللہ کی اطاعت کا پھل، اللہ کی قربت کا پھل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل جو ہر عمل سے افضل ہے، حتیٰ کہ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے خون بہانے اور تلواریں توڑنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا، صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے رہنا۔ اور جامع ترمذی میں بھی حدیث حضور علیہ السلام حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ تمام اعمال سے بہتر، حتیٰ کہ سونے چاندی کے انبار اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے سے بہتر، دشمنوں سے جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں گردنے کاٹنے کٹوا دینے سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج اوپر گیا آسمانوں پر تو میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا، وہ عرش کے نور میں ڈھانپا گیا تھا۔ دیکھو اس سے مراد ایک فرد نہیں ہوتا، یہ سمبولک بیان ہوتے ہیں، یعنی جو ایسا عمل کرے گا اس کو یہ درجہ ملے گا، ایک سمبل ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جسے اللہ نے عرش کے انوار کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا۔ سبحان اللہ! آپ آرزو نہیں کرتے کہ عرش الہی کے انوار میں آپ کو عرش الواحی کے انوار آپ کا لباس بن جائیں، چادر بن جائیں، ان میں ڈھانپ دیے جائیں؟ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے انوار اور تجلیات کی کیفیت دیکھ کر میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کوئی فرشتہ ہے؟ امت کو سمجھانے متوجہ کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ فرشتہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر کوئی خوش بخت اونچے درجے کا نبی ہے، بلند رتبہ نبی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نبی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے خوش نصیب؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جو ہر وقت جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یہ اللہ کا ذاکر ہے، ہر وقت صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا، اور اس کا دل مسجد سجود اور عبادت کی طرف لٹکا رہتا تھا اور اپنے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرمایا حضور نے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے گروہ قومی اجتماع کی شکل میں گروہ در گروہ ایسے ہوں گے کہ ان کا حشر ہوگا، قیامت کے دن وہ بلائے جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ بلائے جائیں گے، بڑے اکرام کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا، اور ان لوگوں کو حکم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ ٹیلوں اور ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور وہ ٹیلے اور ممبر موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور دنیا ان پر رش کرے گی۔ ان کے اعزاز و اکرام کو دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر ان کی قربت کو دیکھ کر، ان کے چہروں سے چمکتا نور دیکھ کر دنیا دنگ ہوگی۔ وہ پوچھیں گے سمجھیں گے شاید یہ انبیاء ہیں، حکم ہوگا نہیں یہ انبیاء نہیں۔ وہ پوچھیں گے شاید یہ شہداء ہیں، بتایا جائے گا نہیں یہ شہداء نہیں ہیں۔ تو پھر ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا صحابی، گھٹنوں کے بل آقا کے قدموں پہ گر پڑا، صحابی تھا، عرض کی آقا ہمیں فوراً بتائیں کہ وہ خوش نصیب نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، اتنا بلند درجہ جنت کے دن ان کو حاصل ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا مختلف قوموں نسلوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، مگر میرا ذکر کرنے کے لیے ایک مجلس میں آ کے اکٹھے بیٹھتے ہوں گے، ایک مجلس میں بیٹھ کر دور دور سے آ کر جمع ہو کر یہ میرا ذکر کرنے والے لوگ ہیں جو زمین پر میرے ذکر کے حلقے سجاتے تھے،
جو زمین پر میرے ذکر کی مجلسیں سجاتے تھے، مجلسیں سجاتی تھیں، میرے ذکر کے حلقے انہوں نے زمین پر سجائے، میں نے اپنے نور کے ذریعے ان کے چہرے سجا دیے، اور قیامت کے دن ان کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھا کر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، یہ میرے ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ اہل کرم ہیں، فرمایا محشر والو دیکھ لو یہ اہل کرم ہیں، یعنی بزرگی والے ہیں، کیوں؟ یہ میرے ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں حضرت جابر سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے فرشتوں کے گروہ مقرر کر رکھے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں اترتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں جنت کے باغات کہہ کر ان میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر وہ صبح و شام ذکر کی مجلسوں میں ملائکہ اترتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی ذکر کی مجلسیں صبح و شام بپا کیا کرو اور ذکر میں مشغول رہا کرو، یہ دنیا میں رہتے ہوئے میری جنت کے باغات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی دنیا میں رہ کر میری جنتوں کے باغ میں بیٹھنا چاہے تو ذکر کی مجلسیں کرے اور اس میں بیٹھا کرے، کہ دنیا کے اندر میری جنت کے باغات یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کے لیے 4 فضیلتیں مقرر کی گئی ہیں۔ کتنی؟ 4 فضیلتیں مقرر کی گئی ہیں جو لوگ ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ذکر کے ذریعے ان کے دل پر تسلی اور سکون نازل ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرنے والوں کے دل پر اللہ کی بارگاہ سے تسلی اور سکون اور طمانینت نازل ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت، اللہ کی رحمت چادر بن کے ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ اور تیسری فضیلت، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، ان کے گھر میں گھیرا کر لیتے ہیں، تو ہر وقت ان ذکر کرنے والوں اللہ کے ذاکر بندوں کا گھر فرشتوں کے گھیرے میں رہتا ہے۔ باہر بھی فرشتے پہرا دیتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی فرشتے پہرا دیتے ہیں، کیوں؟ یہاں اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہیں، وہاں فرشتے اندر باہر گھیرا ڈالے رکھتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ایسے گروہ کے پاس کر، چوتھی فضیلت یہ کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ یہاں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش الہی پر انبیاء کی روحوں کا، اولیاء کی روحوں کا، فرشتوں کا اجتماع کر لیتا ہے۔ جس طرح اجتماع نیچے کرتے ہیں اس طرح ایک اللہ اجتماع بلا لیتا ہے، یہ یہاں اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں اور اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو 4 نعمتیں اور 4 فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ڈھال نہیں ہے۔ اگر دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہو تو اللہ کے ذکر کو اپناؤ، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں جو دوزخ کی آگ سے بچا سکے۔ میں نے بہت ساری احادیث اور بہت سارے بیان ہیں اس ذکر کو محبت کے ساتھ کرنے کے۔ ختم کرنے سے قبل یہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ بخاری شریف میں ہے، سیاستہ میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ایک معرکے پر۔ ذکر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیفیت میں، کس نیت سے، کس محبت سے، کس چاہت سے، کس یکسوئی سے اور کس خیال سے کر رہے ہیں۔ جتنا ڈوبتے جائیں گے اتنا پاتے جائیں گے۔ غواص لوگ جو غوطہ زن ہوتے ہیں وہ بھی جتنا ڈوبتے ہیں دریاؤں سمندروں میں، جتنا نیچے ڈوبتے ہیں اعلیٰ اعلیٰ قیمتی موتی اور جواہر تبھی جا کے ملتے ہیں۔ تو ذکر الہی ایک سمندر ہے، جتنا ڈوبیں گے اتنے جوہر ملیں گے۔ تو جب کرے گم ہو جایا کرے، جب کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ذکر ایسا کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنون سمجھیں، دیکھنے والے تمہیں مجنون سمجھیں، پاگل سمجھیں۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر یوں کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں ریاکار سمجھیں، کہ دکھلاوا کرنے والا۔ اس طرح بآواز بلند مجنونانہ ذکر کرے کہ جن کو ذکر کا حظ نہیں ملا، جن کو ذکر میں سے نصیب نہیں ملا، وہ دیکھیں تو کہیں کہ ریاکاری کر رہے ہیں، کوئی اور دیکھے تو کہے کہ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں ایسے ذکر کرو کہ لوگ دماغ خراب ہونے کا تانا دیں، لوگ پاگل ہونے کا تانا دیں،
یہ تانا قیامت کے دن کام آئے گا. جب مولا پوچھے گا تو کون ہے تو کہنا مولا وہی تو ہوں کہ تیرے نام کی وجہ سے لوگ پاگل کا تانا دیتے، تیرے ذکر کی وجہ سے لوگ پاگل کا تانا دیتے تھے، وہی ہوں. ایسا ذکر کیا کرو اور نیت یہ رکھا کرو کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب. تو صحابی تھے، وہ سفر پہ گئے، ان کو امیر بنایا، کمانڈر بنایا لشکر کا. ہر نماز پر جب وہ امامت کراتے تو سورہ قل واللہ احد پڑھ دیتے. ہر نماز پر جب امامت کراتے تو سورہ قل واللہ و سورہ اخلاص پڑھتے. صحابہ نے بہت روکا، بھائی اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی؟ انہوں نے کہا آتی ہے، تو کچھ اور بھی پڑھا کریں. ہر نماز میں اخلاص ہی پڑھتے. پاکستانی تو تھے نہیں نا، پاکستانی تو ہر نماز میں اخلاص پڑھتے ہی ہیں نا. وہ تو صحابی تھے، بہت صورتیں یاد تھی مگر صرف قل واللہ احد پڑھتے. جب انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور نہیں مانی، جب واپس آ گئے تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ اس سے پوچھو، آپ نے انہیں ہمارا امیر بنایا، ہر نماز میں سوائے سورہ اخلاص کی اور پڑھتا ہی کچھ نہیں، آتا ہی کچھ نہیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا. ہائے ہائے ہائے، بات سن لی. انہی صحابہ نے جنہوں نے بارہا اس سے تکرار کیا تھا اور آ کے شکایت کی تھی، ان کو بھیجا. حدیث پاک میں اور فرمایا اچھا اس سے جا کر پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا. اور یہ سوال وہ کئی بار کرتے